اسلام قبول کرنے سے جبراً روکنے کا بل ہے۔ تبلیغ کے خلاف بل آ رہا ہے تو اس کو اٹھا کے پھینک دیں، باہر پھاڑ دیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں جو این جی اوز غیر ملک کی فنڈنگ پہ چل رہی ہیں، وہ پاکستان میں پاکستان کی تہذیب و ثقافت کا، ہمارے کلچر کا، دین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ نوجوانوں کو ورگلا رہی ہیں، بچیوں کو ورگلا رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے لگا رہی ہیں، اور معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کا نت نئے سے نیا پروگرام الیکٹرانک میڈیا پہ لانچ کر رہی ہیں۔ اب ایک نئی چیز آج دو دن ہو گئے میری نظر سے گزری ہے، اور میں بے حد حیران اور پریشان ہوں کہ یہ حکومت کس طرف جا رہی ہے۔ یہ تباہی کے دانے کی طرف جا رہی ہے، اور ان کو شاید احساس بھی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک نیا بل گشت کر رہا ہے اسمبلی میں، اسلام قبول کرنے پر سزا کا نیا مجوزہ قانون۔ ڈرافٹ جو ابھی ہو رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے، ممبران اسمبلی کو اس کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، لابنگ کی جا رہی ہے۔ وہ تھوڑا سا اس کی جو معلومات انفارمیشن آئی ہے وہ آپ سن لیں۔ مجوزہ ڈرافٹ کے لیے پارلیمنٹ میں لابنگ کی جا رہی ہے۔ مجوزہ بل کے مطابق 18 سال سے کم عمر فرد اسلام قبول نہیں کر سکتا، جبکہ 18 سال سے زائد عمر کے جو لوگ اسلام قبول کریں گے وہ سیشن جج کو درخواست دیں گے اور 90 دن جج کی نگرانی میں تقابل ادیان کا مطالعہ کریں گے، پھر دوبارہ اپنی رضامندی بتائیں گے۔ اس کے بغیر اس سے پوچھا جائے گا، اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرے تو اسلام قبول کرانے والے لوگوں کے خلاف فوراً جبری تبدیلی مذہب کا مقدمہ درج ہوگا، کئی سال قید، جرمانہ کیا جائے گا۔ لگتا تو یہ ہے کہ جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کا بل نہیں، اسلام قبول کرنے سے جبراً روکنے کا بل ہے، جبکہ جس کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اس کے لیے سخت سزا، کون ایسا رسک لے گا؟ اس دوران خاندان، این جی اوز اور انسانی حقوق کے نام نہاد تنظیمیں اس کو قائل کر لیں گی، مقدمہ درج ہوگا اس پر جس نے تبلیغ کی ہوگی، اسے مجرم قرار دیا جائے گا، سخت ترین سزا بھی ملے گی۔ اسلام قبول کرنے کی اتنی سخت سزا تو یورپ میں بھی نہیں ہے۔ یہ میں نے اس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے گوش گزار کیا ہے، اور ممبران اسمبلی سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ اس لیے اسمبلیوں میں گئے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس ملک کی اسمبلی کے ممبر ہیں، اس کا آئین جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے، قرآن و سنت کے تابع، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ آپ کے علم میں تو ہوگا لازمی۔ اور پھر جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس میں اسلام کی تبلیغ کے خلاف بل آ رہا ہے، تو آپ اسمبلی میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسمبلی میں اپنا کردار ادا کریں اور اس بے حیائی کو، اس بے غیرتی کو، اس بے ضمیری کو روکیں۔ جو بھی کوشش کر رہے ہیں اس بل کو لانے کی، یا جو این جی اوز کی نمائندہ بیٹھی ہوئی ہیں اسمبلی میں اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اس طرح کا کوئی بل متعارف کروائیں اور اسے پاس کروائیں اور پاکستان میں قانون بنائیں، ان سب کو روکیں اور ان کو سمجھائیں۔ یہ اپنے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکیں گی، جب یہ ووٹ لینے جائیں گے، الیکشن سر پہ ہے تو قوم انہیں جوتیاں مارے گی، گندے انڈے مارے گی ان پہ۔ یہ جتنے بھی خواہ یہ اپوزیشن کے ہوں یا حکومت کے ہوں، اگر انہوں نے کوئی اس قسم کا غلیظ بل پاس کیا، مسلمان کی تو ڈیوٹی ہے اسلام پھیلانے کی،
اللہ رب العالمین نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اسی کام کے لیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں، جو اذیتیں، جو مشقتیں برداشت کیں، جو کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی شعب ابی طالب میں، وہ ساری کس لیے تھیں؟ وہ اسلام پھیلانے کے لیے ہی تو تھیں۔ آپ جیسے ممبران وہاں ہوتے تو وہاں بھی کوئی بل لے آتے کہ بھئی لوگوں کو مسلمان کیوں کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ان کے مذہب سے ہٹایا کیوں جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کے اس طرح کا جو آپ کے اعلیٰ دماغ میں خیالات تشریف لائے ہیں، اگر یہ اس وقت بھی کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے، انہوں نے تو پورا ٹل مارا، انہوں نے تلوار کے ذریعے، نیزے کے ذریعے، انہوں نے کوشش کی کہ اسلام کو ختم کر دیں، نیست و نابود کر دیں، کسی کو مسلمان نہ ہونے دیں۔ جو مسلمان ہوتا تھا اس پہ تشدد کرتے تھے، اور جتنا ہو سکتا تھا روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ تو ہم نے سنا تھا کہ مکے کے کافر ایسے کرتے تھے، مدینہ منورہ میں منافق دھوکہ دیتے تھے، لیکن یہاں کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے حلف اٹھایا اسمبلی میں جانے سے پہلے اسلام کے نام پہ، اور وفاداری کا حلف اٹھایا اسلام سے اور اس ملک سے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ بل پاس کریں گے، یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں ابھی خبردار کر رہا ہوں آج ہی آپ کو کہ یہ جب بل آئے تو بل پیش کرنے والے کے منہ پہ دے کے ماریں، اس کو اٹھا کے پھینک دیں، باہر پھاڑ دیں اس کو۔ جس طرح آپ کے لیڈر کے خلاف کوئی بات آ جائے نا اسمبلی میں تو آپ اسے پھاڑ پھاڑ کے پھینکتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ، بہت ہی زیادہ حق بنتا ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کا کہ اس بل کے ساتھ، اس بل کے پیش کرنے والوں کے ساتھ نفرت کا اظہار کرے اور اسے اٹھا کے ان کے منہ پہ دے مارے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے تو کم از کم اپنا ایمان تو آپ بچائیں نا، انشاءاللہ قوم ان سے نبٹ لے گی۔ یہاں اسلام کی تبلیغ بھی ہوگی، اور 18 سال سے پہلے نوجوان اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو آپ اس پہ پابندی لگا دیں گے، اور وہ 18 سال کافر رہے، اور اس کا کفر جو ہے وہ کس کے سر جائے گا خان صاحب؟ اس کا کفر شیریں مزاری کے سر جائے گا، آپ کے وزیر قانون بیرسٹر نسیم کے سر جائے گا، یا وزیر اعظم صاحب کے سر جائے گا، یا اسمبلی کے سارے ممبران کے سر آئے گا۔ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ اسے کافر رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر 18 سال سے بڑی عمر والا جو مسلمان ہو جائے گا اسے آپ عدالتوں کے چکر لگوائیں گے، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، 90 دن اسے انڈر کنٹرول رکھنے کی کوشش کریں گے، دباؤ ڈال کے کوئی اسلام سے پھر جائے۔ تو آپ اس پہ غور کر لیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ ابھی تو یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ہیں، آگے بلدیاتی الیکشن اور جنرل الیکشن آ رہے ہیں، اور یہ بات اگر نکل گئی اور اللہ کرے ہماری جماعتیں، دینی جماعتیں جو ہیں، وہ جو الیکشن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک دو میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، وہ الیکشن لڑنے کے پیچھے لگنے کی بجائے یہ ذرا غور فرمائیں کہ یہاں اسلام کے ساتھ کیا تماشا ہونے جا رہا ہے۔ الیکشن اور ان کو چھوڑیں، اور اسلام کی ساکھ کو، تبلیغ کو، اشاعت کو بچانے کے لیے میدان میں نکلیں، اکٹھے ہو کے میدان میں آ کے حکمرانوں کو بتا دیں کہ بھائی ہم کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ اس طرح کے بل، پہلے بھی بڑے بے حیائی و فحاشی اور یعنی والے بل آپ لا چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، نور مقدم کی صورت میں، مینار پاکستان کی صورت میں، اور روزانہ ہونے والے حادثات کی صورت میں۔ یہ نوست ہے آپ کے ان بلوں کی، جو آپ مغرب کو خوش کرنے کے لیے آئے دن کو نئے سے نیا بل پیش کرتے ہیں، اس کی نوست خان صاحب آپ کی حکومت پہ پڑ رہی ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ بھی چھوڑ رہے ہیں آپ کا ساتھ ایسا حکومت میں۔ جب تک آپ ہیں اس وقت تک تو 4 سیٹیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن آپ نے جب الیکشن ہونا ہے تو حکومت سے باہر آ کے الیکشن لڑنا ہے۔ اس لیے غور فرمائیں، ریاست مدینہ کا روز نام لیتے ہیں لیکن بل کوئی نہ کوئی نئے سے نیا خلاف اسلام لے آتے ہیں۔ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، نہ اسے قوم برداشت کرے گی۔